بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في التفضيل. باب ہے تفضیل کے بارے میں، یعنی ایک دوسرے کو فضیلت دینے کے سلسلے میں۔ مراد ہے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام میں ایک دوسرے پر فضیلت دینے کے تعلق سے کیا احادیث میں آیا ہے، اس کو مؤلف نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں بھی بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے، لیکن اس فضیلت کو اس طور پر نہیں بیان کرنا ہے کہ دوسرے انبیاء کی تنقیص آئے اس سے لازم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور مقام جن کا ہے وہ صحابہ کرام ہیں، تو صحابہ کرام میں بھی ایسے ہی فضیلت بعض کو بعض پر حاصل ہے اور بعض سے زیادہ افضلیت اور خیریت رکھتے ہیں۔ اس کو امام صاحب رحمہ اللہ نے یہاں اس باب میں بیان فرمایا ہے۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم۔ روایت ہے، دیکھیے یہاں پر یہ آ کے اپنی جو ہے بال سیدھا کر رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا چل رہا ہے۔ کیسے بھاگیں گے اب یہ؟ چلیے ہم اپنی کتاب کھولتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کننا نقول فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کہتے تھے، نیچے آسیہ دیا ہوا ہے زیادۃ من با، نقول کا لفظ دوسرے نسخے سے زیادہ ہے یہاں پر، کننا نقول فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کہا کرتے تھے لا نعدل بأبی بکر، یعنی نقول کے لفظ کسی نسخے میں ہے کسی میں نہیں ہے۔ کیا کہتے تھے؟ لا نعدل بأبی بکر احدا، نعدل یعنی لا نساوی اور لا نسوی، ہم کسی کو بھی ابو بکر کے برابر نہیں قرار دیتے، کسی کو بھی ابو بکر کے برابر نہیں کرتے۔ ثم عمر، پھر ابو بکر کے بعد کسی کو بھی عمر کے برابر نہیں قرار دیتے۔ ثم عثمان، پھر عمر کے بعد عثمان کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے۔ ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ دیتے، یعنی لا نفاضل بینہم، یعنی ہم ان کے درمیان تفاضل نہیں کرتے، ان کے درمیان مفاضلہ نہیں کرتے، یعنی ایک کو دوسرے پر فضیلت، دوسرے کو تیسرے پر، اس طرح سے ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ یعنی سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانتے تھے، ان کے بعد عمر کو مانتے تھے، ان کے بعد حضرت عثمان کو مانتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس حدیث میں ذکر نہیں کیا، حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اہل سنت میں سے بعض لوگوں نے حضرت علی کو حضرت عثمان سے بھی زیادہ فضیلت والا مانا ہے، اور بعض نے، اکثر لوگوں نے، لیکن جمہور اہل سنت نے حضرت عثمان کو حضرت علی سے زیادہ فضیلت والا مانا ہے۔ تو اس حدیث میں ان صحابہ اکرام کا ذکر ہے جو کبیر السن تھے، جن کی عمر زیادہ تھی، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مشورہ کرتے تھے، جنہیں بلاتے تھے، رائے لیتے تھے، تو کبیر السن لوگوں کا صحابہ اکرام کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ عمر میں ان سے بہت چھوٹے تھے، اس لیے ان کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ ان کے بعد انہی کا درجہ سب سے زیادہ ہے صحابہ اکرام میں، اور یہ چیز اہل سنت والجماعت کے ہاں تقریباً متفق علیہ چیز ہے۔ اگلی حدیث قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسط قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال رسول الله قال سالم بن عبد الله ان ابن عمر قال
كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی. یہ روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے. كنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی. کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ. ہم یہ بات کہا کرتے تھے اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، بقید حیات تھے. یعنی جب انہوں نے حدیث بیان کی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام کا عقیدہ کہ صحابہ کرام بھی مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی ہے. موت آنا یہ توہین نہیں ہے. موت آنا انسان کے لیے، بشر کے لیے، غیر اللہ کے لیے موت آنا یہ کوئی توہین نہیں ہے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن پاک میں یہ چیز بالکل وضاحت کے ساتھ موجود ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی انک میت وانہم میتون کے تحت اس میں بھی وضاحت آ گئی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام مانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے. بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کہا کرتے تھے صحابہ کرام؟ افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر. افضل امت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل، بعدہ آپ کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں. یعنی آپ کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. ثم عمر، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد، پھر ان کے بعد سب سے افضل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین. اگلی حدیث قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن ابي راشد قال حدثنا ابو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ای الناس خیر، لوگوں میں بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کون ہے؟ قال ابو بکر. تو کیا فرمایا انہوں نے؟ ابو بکر. محمد بن حنفیہ کون ہے؟ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. حنفیہ ان کی والدہ کا نام ہے، والدہ کی طرف نسبت ہے. قلت لأبی، میں نے اپنے والد سے کہا، ان کے والد یعنی حضرت علی سے انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ قال، یعنی قال علی، حضرت علی نے کہا ابو بکر، لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. قال قلت، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا ثم من، پھر کون ہے ابو بکر صدیق کے بعد؟ قال ثم عمر، حضرت علی نے فرمایا کہ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں. قال، راوی کہتے ہیں محمد حنفیہ کہتے ہیں ثم خشیت ان اقول ثم من فیقول عثمان، پھر مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے کہا ثم من پھر کون ہے تو والد صاحب کہیں گے پھر عثمان ہیں، تو اس لیے میں نے نہیں پوچھا ثم من. پھر میں نے کیا پوچھا؟ فقلت، میں نے کہا ثم انت یا ابتی، پھر آپ میرے ابو، پھر آپ اے ابو جان، یعنی عمر کے بعد پھر آپ کا درجہ ہے ابو جان. قال، تو حضرت علی نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو صرف مسلمانوں کا ایک عام آدمی ہوں، نہیں ہوں میں مگر مسلمانوں میں سے ایک آدمی. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت ہی یعنی تواضع و انکساری کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں. حالانکہ ان کا درجہ، مقام و مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد میں سب سے افضل مقام و مرتبہ تھا. سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مانتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر عثمان ہیں. اس سے حدیث سے یہ چیز معلوم ہوئی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محمد بن حنفیہ جو نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، جس کو شیعہ اپنا امام مانتے ہیں، ان کا بھی اعتقاد تھا کہ سب سے افضل ابو بکر، سب سے افضل ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے. اگلی روایت قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا محمد يعني الفريابي قال سمعت سفيان يقول من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطع أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار. کہتے ہیں میں نے سفیان سے سنا کہتے ہوئے، سفیان ثوری وہ کہتے ہیں کہ من زعم ان علی
رضی اللہ عنہ علیہ السلام یہاں لکھا ہوا ہے، حضرت علی صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ کا صیغہ میں اس دعا استعمال کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کرم اللہ وجہ، یہ جو زیادہ تر شیعوں کی دین ہے۔ ویسے کہہ سکتے ہیں اللہ ان پر سلامتی بھیجے، کوئی حرج نہیں معنی کے اعتبار سے۔ من زعم، جس نے یہ گمان کیا ہے کہ ان علی کان احق بالولایہ، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ولایت کے زیادہ حقدار تھے، ولایت کے یعنی خلافت کے زیادہ حقدار تھے، منہما ان دونوں سے، یعنی ابو بکر اور عمر سے زیادہ حقدار تھے، جس نے ایسا گمان کیا فقد خطأ ابا بکر و عمر، تو اس نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو خطا کار ٹھہرایا، والمہاجرین، مہاجرین کو خطا کار ٹھہرایا، انصار کو خطا کار ٹھہرایا، کیونکہ مہاجرین اور انصار نے مل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے خلیفہ مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے گرچہ اپنے بعد ان کو متعین کر دیا تھا، لیکن سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تبھی یہ خلیفہ بنے تھے۔ وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے اٹھایا جائے، مع هذا، اس کے باوجود، ایسا اعتقاد رکھنے کے باوجود، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی عمل آسمان کی طرف اٹھایا جائے، کیونکہ عمل جو ہے آسمان کی طرف، یعنی نیک عمل آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تو اس کا کوئی نیک عمل یعنی قبول نہیں ہوگا جس نے ایسا سمجھا، ایسا اعتقاد رکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر سے زیادہ یہ حقدار تھے ولایت کے، خلافت کے، جس نے ایسا سمجھا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سفیان ثوری کہہ رہے ہیں۔ اس سے سلف صالحین کا اعتقاد بھی معلوم ہوا، ان کا عقیدہ بھی معلوم ہوا کہ کس طرح سے وہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو یعنی ولایت کا زیادہ حقدار مانتے تھے، خلافت کا زیادہ حقدار مانتے تھے، اور انہی کو مستحق مانتے تھے اور ان کو فضیلت والا مانتے تھے۔ اگلی روایت قال حدثنا محمد بن فارس قال حدثنا قبیصہ قال حدثنا عباد السماک قال سمعت سفیان الثوری یقول الخلفاء خمسۃ، سفیان ثوری کہتے ہیں کہ خلفاء 5 ہیں، یعنی خلفاء راشدین 5 ہیں، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم۔ عمر بن عبد العزیز کو بھی 5واں خلیفہ جو ہے شمار کیا ہے۔ علماء میں سے، سلف صالحین میں سے بہت سارے لوگوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو 5واں خلیفہ راشد شمار کیا ہے۔ حالانکہ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں، یہ تابعی ہیں، یہ چاروں صحابی ہیں۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز سے زیادہ اولا، زیادہ فضیلت والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے افضل ہیں، گرچہ کہ ان کی خلافت میں بہت سارا یعنی ظلم و زیادتی کے بعد امن و سکون ان کی خلافت میں، پہلے ان سے پہلے بہت سارے ظلم و زیادتی ہو گئے، تو ان کی حکومت میں بہت عدل و انصاف کا دور دورہ ہو گیا تھا، اس بنا پر ان کی خلافت کو خلافت راشدہ شمار کرتے ہیں بعض علماء، بعض مورخین۔ تو یہاں پر خلفۂ اربع اور بعض صحابہ کرام کے درمیان تفاضل کے تعلق سے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کے درمیان جو ہے ایک دوسرے کو فضیلت حاصل تھی۔ اس کے بعد باب فی الخلفاء، باب ہے خلفاء کے بارے میں، خلفاء یعنی خلفاء اربع یا خلفاء راشدین کے بارے میں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ ہیں ان کے تعلق سے احادیث میں کیا ذکر آیا ہے، امام ابو داؤد نے اس کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ قال حدثنا محمد بن یحییٰ بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق، جی ہاں یہ والی حدیث ضعیف ہے، ہاں یہ بات بھی ہے، اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے عباد السماک، عباد السماک ہے، یہ مجہول ہے، اس لیے حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہے، اس لیے یہ بات بھی جو ہے، تو یہ مطلب ان کا قول ہے، ویسے بھی یہ مقطوع ہے، سفیان ثوری کا قول ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، نہ مرفوع ہے نہ موقوف ہے، ایک راوی کا قول ہے بس، اور وہ بھی ضعیف ہے سند کے اعتبار سے۔ اگلی حدیث قال حدثنا محمد بن یحییٰ بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال محمد سے مراد کون ہے؟ محمد بن یحییٰ، یہ راوی امام صاحب استاد۔ قال محمد نے فرمایا، کیا کہا؟ کتبت من کتابہ، یہ بات میں نے ان کی کتاب سے لکھی ہے، یعنی محمد بن یحییٰ نے عبد الرزاق سے روایت کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کتاب سے لکھی ہے حدیث۔ قال کہتے ہیں کہ اخبرنا معمر،
عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ابو هريرة رضي الله عنه يحدث. دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں. صحابی روایت الصحابی یعنی صحابی، یہ اس حدیث کی ایک سند میں ایک امتیازی خصوصیت ہے. روایت الصحابی یعنی صحابی. كان ابو هريره رضي الله عنه يحدث ان رجلا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال کہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فقال، اس نے کہا انی ارى الليلة، انی یقیناً میں نے دیکھا ہے آج رات ذلتن بادل کا ٹکڑا. بادل کا وہ ٹکڑا جس کا سایہ ہو، ہر چیز جس کی سایہ ہو اس کو ذلہ کہا جاتا ہے. تو بادل کا ٹکڑا میں نے دیکھا جس میں سایہ تھا. ينتف منها السمن والعسل، اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا. گھی اور شہد اس سے ٹپک رہا تھا. یعنی بادل کا ٹکڑا دیکھا خواب میں اور اس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا. فَأَرَى النَّاسَ، میں نے دیکھا لوگوں کو يَتَكَفَّفُونَ بِأَيْدِيهِمْ، لوگوں کو دیکھا اپنی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے آگے بڑھا رہے ہیں اور اس میں سے لے رہے ہیں. يَتَكَفَّفُونَ، اپنے ہاتھوں کو پھیلا گئے ہوئے اس میں سے لے رہے ہیں. کف سے يَتَكَفَّفُونَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی بنا کر لے رہے ہیں اس طرح سے آگے بڑھا کے ہتھیلیوں کو. ایسا خواب میں دیکھا. اوپر سے گھی اور شہد ٹپک رہا. ظاہر سی بات ہے ایسے گھی اور شہد ٹپکے گا تو ہر کوئی ہاتھ بڑھا کے لے گا. تو فالمستکثر والمستقل، فالمستکثر کچھ لوگ بہت زیادہ لے رہے تھے، والمستکثر کچھ لوگ تھوڑا لے پا رہے تھے. وَأَرَى سَبَبًا وَاسِلًا، اور میں نے دیکھا کہ ایک سبباً یعنی حبل ایک رسی ہے. واصل من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک موصول ہے، جڑی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے. میں نے سبب میں نے رسی، حبل کے معنی میں میں نے دیکھا ایک رسی آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے. فَأَرَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، میں نے آپ کو دیکھا ہے اللہ کے رسول. اخذت بھی، آپ نے وہ رسی پکڑ لی. فعلوت بھی، اور رسی پکڑ کر آپ چڑھ گئے آسمان کی طرف. فعلوت بھی، رسی پکڑ کر آپ چڑھ گئے. ثم اخذ به رجل آخر فعلا بھی، پھر اس رسی کو ایک دوسرے آدمی نے پکڑا. فعلا بھی، وہ آدمی بھی رسی پکڑ کر چڑھ گیا. ثم اخذ به رجل آخر فعلا بھی، پھر ایک تیسرے آدمی نے رسی پکڑی، وہ بھی اس کو پکڑ کر چڑھ گئے. مطلب پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑی، پھر ایک اور آدمی نے پکڑی، پھر ایک اور آدمی نے. ثم اخذ به رجل آخر، پھر ایک اور آدمی نے رسی پکڑی. فانقطع، رسی ٹوٹ گئی، رسی ٹوٹ گئی. ثم وصل، پھر رسی جوڑی گئی. فعلا بھی، پھر وہ بھی رسی پکڑ کر چڑھ گئے. یہاں تک خواب ان کا مکمل ہو گیا. یہاں سے یہاں تک خواب جو ہے ان کا مکمل ہو گیا. قال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے. انہوں نے کہا بی ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لتدعنی فلا اعبرنها، آپ مجھے چھوڑیے میں اس کی خواب بیان کرتا ہوں، یعنی مجھے اجازت دیجیے اس خواب کی میں تعبیر بیان کرتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چلو تم بیان کر دو، برہا بیان کرو، چلو تعبیر تمہیں شوق ہے تعبیر بیان کرنے کا، ٹھیک ہے چلو بیان کیجیے. برہا قال، تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما الظلۃ فظلۃ الاسلام، ظلہ سے مراد، بادل کے ٹکڑے سے مراد کیا ہے؟ اسلام کا بادل، اسلام کا ٹکڑا. ظلۃ الاسلام، تو یہ اسلام کا سایہ مراد ہے. واما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لینہ وحلاوتہ، اور رہی وہ بات جو ٹپک رہی تھی آسمان سے گھی اور شہد، تو یہ گھی اور شہد جو ٹپک رہا تھا تو اس سے مراد قرآن ہے، قرآن کی نرمی ہے، حلاوت ہے، شیرینی ہے، قرآن پاک کی مٹھاس اس سے مراد ہے. وَأَمَّا الْمُسْتَكْثِرُ، رہا زیادہ لینے والا، مستکثر اور مستقل، فَهُوَ الْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ، تو قرآن کو بہت زیادہ سیکھنے والا، قرآن کو کم سیکھنے والے لوگ مراد ہیں. وَأَمَّا السَّبَبُ، اور رہا سبب، الواصل من السماء الى الارض، جو آسمان سے زمین تک جو رسی لٹکی ہوئی تھی، وہ کیا ہے؟ فَهُوَ الْحَقُّ، یہ وہ حق ہے جس پر آپ ہیں. انت الذی، جس حق پر آپ ہیں، تأخذ به، آپ نے اس حق کو لیا. فیعلیک اللہ، اس حق پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند کیا، آپ کا مقام و مرتبہ بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا اسی حق پر رہتے ہوئے. یعلیک اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا. ثم یاخذ به بعدک رجل، پھر آپ کے بعد اس حق کو کوئی دوسرا آدمی لے گا، یعنی دوسرا آدمی سنبھالے گا. فیعلو به، وہ بھی اس حق کو لے کر وہ بھی سربلند ہوگا اور وہ بھی چڑھ جائے گا اور وہ بھی اللہ کے پاس چلا جائے گا اسی حق پر رہتے ہوئے.
ثم یاخذ به رجل آخر، پھر اس حق کو کوئی دوسرا آدمی لے گا، دوسرا آدمی آپ کے اس طریقے پر چلے گا، اس ذمہ داری کو سنبھالے گا، فیعلو بھی، وہ بھی اس حق کو لے کر سربلند ہوگا، بلند ہوگا اور وہ بھی چڑھ جائے گا، ثم یاخذ به رجل آخر، پھر ایک اور آدمی اس حق کو لے گا، فینقطع، اور چنانچہ یہ رسی ٹوٹ جائے گی، یعنی اس میں انقطاع آئے گا، ثم یؤصل له، پھر اس کے لیے اس کو جوڑا جائے گا، فیعلو بھی، وہ بھی اس کے ذریعے سے بلند ہو جائیں گے اور وہ بھی چڑھ جائیں گے، یعنی دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ اے رسول اللہ لتحدثنی اصبت ام اخطأت، یہاں تک خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے بیان کیجیے، اصبت ام اخطأت، میں نے درست تعبیر بیان کی ہے یا میں نے غلطی کی ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اصبت بعضا واخطأت بعضا، بعض تو صحیح بتایا ہے اور بعض چیزوں میں غلطی کر گئے ہو۔ فقال، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اقسمت یا رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ کے رسول، تحدثنی ما الذی اخطأت، آپ مجھے ضرور بیان کیجیے میں نے کس میں غلطی کی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تقسم، قسم مت کھائیے، قسم مت کھائیے، بعض روایتوں میں ہے کہ قسم مت کھائیے، میں تجھے نہیں بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان نے کیا غلطی کی وہ نہیں بیان کی۔ غلطی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں بیان فرمایا؟ اس لیے کہ جو چیز ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ بہت خطرناک چیز تھی، اس کو بیان کرنے کی وجہ سے لوگ حرج میں محسوس ہو جاتے، اور پھر لوگ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کی طرف اشارہ ہے، رسی جو منقطع ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتلا دیتے، اس کی وجہ سے حضرت عثمان کو تکلیف ہوتی یا لوگوں کو تشویش پیدا ہوتی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا نہیں۔ بہرحال یہ اس خواب میں خلفائے راشدین، خاص طور سے ابوبکر، حضرت عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے۔ پہلا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انہوں نے دیکھا تھا، جو آسمان کی طرف چڑھا تھا، پہلے آدمی سے مراد جو ہے اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، دوسرے آدمی سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور تیسرے آدمی سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جن کے لیے رسی ٹوٹی تھی۔ رسی ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے زمانے خلافت میں کچھ فتنے فساد پیدا ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی تھی۔ باقی شہادت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی خلافت سے دستبردار نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ان کی خلافت پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر لوگوں نے اعتراض کیا، انہیں خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے کہا اور ان پر طرح طرح کے الزام اور اتہام لگائے، جس کی پاداش میں لوگوں نے انہیں شہید کر دیا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خواب کے بیان کرنے میں کیا غلطی ہوئی ہے، اس تعلق سے علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں پر جو سمن اور اصل ہے، جو سمن اور اصل کے بارے میں جو بات کہی، اس سے مراد قرآن ہے، اس سے مراد قرآن ہے، تو علماء نے کہا کہ سمن اور اصل سے مراد قرآن اور حدیث ہے، تو انہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا، یہ ایک غلطی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اولا اور بہتر بات یہ ہے کہ اس میں خاموشی اختیار کی جائے، موضوع الخطا، غلطی کون سی جگہ ہوئی ہے، اس سلسلے میں کچھ گفتگو نہ کی جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی، بات غلطی نہیں بیان کی، تو اس سلسلے میں بیان نہیں کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اب اس میں یعنی اگر گفتگو کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے اس کے واقع ہونے سے پہلے اس سلسلے میں گفتگو کرنا نقصان دہ تھا، اب چونکہ سب کچھ واقع ہو چکا ہے، جو کچھ اس خواب میں بیان کیا گیا ہے، تو اب اس سلسلے میں گفتگو کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلی روایت اس سلسلے میں، قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، یہی قصہ ہے، اس میں بھی سند کے ساتھ بھی۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ فأبى أن يخبره، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ ان کو خبر دے کہاں کہاں انہوں نے غلطی کی ہے، اس میں بس اس لفظ کی صراحت ہے، فأبى أن يخبره، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطی کو انہیں بتانے سے انکار کر دیا۔ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہیں سلیمان ابن کثیر، سلیمان ابن کثیر جو ہے اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہے۔ البتہ جو ہے پچھلی سند جو ہے اس کی صحیح ہے، اور وہی واقعہ یہاں بھی مذکور ہے، اس بنا پر ان حدیث کی سند تو ضعیف ہے لیکن واقعہ جو ہے صحیح ہے، یا صحیح لما قبلہ،
یہ حدیث ماقبل کی وجہ سے یعنی صحیح ہے۔ البتہ یہاں ایک بات اور ہے، یہاں پر یہ حدیث ابن عباس ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، اور گزشتہ روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے تھے، تو اس کو بولتے ہیں مرسل تابعی۔ ایسی روایت کو کیا بولتے ہیں؟ مرسل تابعی، یعنی صحابی نے حدیث صحابی سے روایت کی لیکن صحابی کو چھوڑ دیا ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، تو ایسی روایت کو مرسل صحابی کہتے ہیں۔ اگلی روایت قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا الاشعث عن الحسن عن ابي بكرة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات يوم، حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کیا فرمایا ایک دن؟ من رأى منکم رؤیا، کس نے تم میں سے خواب دیکھا ہے؟ من رہا، کس نے دیکھا تم میں سے خواب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا انا رأیت، تو میں نے دیکھا ہے کہ میزان نزل من السماء، گویا کہ ایک ترازو آسمان سے اترا ہے، آسمان سے ایک ترازو اترا ہے، فوزنت انت وابو بکر، چنانچہ آپ کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا اس پڑلے، اس ترازو کے پڑلوں میں، فرجحت انت بابی بکر، چنانچہ آپ کا پڑلا ابو بکر سے بھاری ہو گیا، آپ راجے ہو گئے، یعنی آپ کا وزن زیادہ ہو گیا، ووزن عمر و ابو بکر، اور اسی طرح سے حضرت عمر اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا، فرجح ابو بکر، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پڑلا بھاری ہو گیا، ووزن عمر و عثمان، اور حضرت عمر اور عثمان کا وزن کیا گیا دونوں کا ادھر ادھر پڑلے میں رکھ کر، فرجح عمر، چنانچہ حضرت عمر کا پڑلا بھاری نکلا، ثم رفع المیزان، پھر میزان اٹھا لیا گیا، فرعین الکراہیت فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی، ناگواری کے آثار ہم نے دیکھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ پھر میزان اٹھا لیا گیا، اس کے بعد میں دوسرے صحابہ کرام کی فضیلت اس سے ثابت نہیں ہوتی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری گزری۔ اس حدیث سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی، پھر حضرت عمر کی فضیلت، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت، اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ ان لوگوں کا وزن کیا گیا، مطلب جو غالب آیا وہ دوسرے سے زیادہ افضل ہے۔ اگلی روایت قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ايكم راى رؤيا، ہے روایت ابو بکرہ یہاں پر اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکرہ، یعنی مراد ہے ابی بکرہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا ایکم رأى رؤیا، تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ فذکر معنی، اسی معنی کی روایت جو یہاں گزری ہے اسی معنی کی روایت یہاں بیان کی۔ ولم یذکر الکراہیہ، کراہیت کا ذکر البتہ اس سند سے مروی نہیں ہے، اس میں یہ لفظ ہے فاستاء لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فساءہ ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا جانا کہ پھر میزان اٹھا لیا گیا، فقال، پھر آپ نے یہ فرمایا خلافت نبوت، یعنی هذه خلافت النبوہ، یہ اس میں جو ذکر ہوا ہے اس خواب میں تو یہ خلافت نبوت ہے، خلافت نبوت اس کی مدت پیچھے حدیث میں گزر چکی ہے، 30 سال نبوت کی خلافت کی کل مدت ہے، جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت مراد ہے۔ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اگلی حدیث قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبير عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيت برسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ أري الليلة، رات میں مجھے دکھایا گیا کہ ایک نیک آدمی ہے، رجل صالح، ایک نیک آدمی، ان ابا بکر نیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جوڑ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَنِیْتَ عُمَرٌ بِأَبِي بَکْرٍ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جوڑ دیا گیا حضرت عمر کو، وَنِیْتَ عثمان، اور عثمان کو جوڑ دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ اس کے بعد فرمایا قال جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فلما قمنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کھڑے ہوئے تو ہم نے کہا اما الرجل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رجل الصالح کا اس میں ذکر ہے تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں پر اُرِیَ اللَّیلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ، یعنی رات میں
ایک نیک آدمی کو خواب دکھایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خواب دکھائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک نیک آدمی کو خواب دکھایا گیا کہ ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا گیا ہے. تو نیک آدمی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خود خواب دیکھا. تو کہہ رہے ہیں کہ اما الرجل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رجل صالح سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. وَأَمَّا تَنَوُّتُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، اور رہا بعض کو بعض سے جوڑنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فَهُمْ وَلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ، تو الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لوگ اس امر کے، جس امر کو لے کر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یعنی جس دین کو لے کر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اس دین کے یہ لوگ ولات ہوں گے، ولات امور، یعنی یہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں. قال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں وَرَوَاهُ يُونُسُ وَشُعَيْبُ، اس حدیث کو یونس اور شعیب نے بھی روایت کیا ہے. لم يذکرا امرن، انہوں نے امر کا ذکر نہیں کیا ہے، امر ابن ابان ابن عثمان کا ذکر نہیں کیا ہے، ڈائریکٹ ابن شہاب نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. تو چونکہ ابن شہاب کی روایت جو ہے امر بن ابان سے ہے نہیں، ڈائریکٹ روایت کریں گے تو ایسی صورت میں یہ سند جو ہے منقطع ہوں گی. ایسی صورت میں سند کیا ہے؟ منقطع ہوں گی. یونس اور شعیب والی روایت ہیں. اور باقی اگر عمر بن ابان بھی اگر اس میں ہیں تو وہ بھی عمر بن ابان بھی مجہول الحال ہیں. اس بنا پر یہ حدیث کی سند یہ ضعیف ہے، اور یہ سند جو ہے منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اور یہ راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے. باقی مفہوم جو ہے حدیث کا جو ہے تقریباً گزشتہ احادیث کے جیسے مفہوم بھی ہے. ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثني عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أسعش بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں نے دیکھا کہ ایک ڈول جو ہے لٹکا دیا گیا آسمان کی طرف سے. دلون دلیا من السماء، دلون یعنی ڈول، دلیا لٹکا دیا گیا من السماء آسمان سے. فجاء ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. فاخذ باراقیها، چنانچہ اس کی لکڑی کو پکڑا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس ڈول میں لکڑی ایک رہتی ہے جس میں رسی کو باندھا جاتا ہے، اس لکڑی کو پکڑا. فشرب شربا ضعیفا، چنانچہ انہوں نے اس سے تھوڑا پیا، بہت زیادہ نہیں پیا، تھوڑا پیا. اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے کم مدت تھی، 2 سال کچھ مہینے تھی. ثم جاء عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے. فاخذ باراقیہ، انہوں نے اس ڈول کی لکڑی پکڑی. فشربا، اس سے پیا. حتی تظل، یہاں تک کہ شراب ہو گئے. ثم جاء عثمان، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے. فاخذ باراقیہ، انہوں نے اس کی لکڑی پکڑی. فشرب حتی تظل، انہوں نے بھی پیا یہاں تک کہ وہ شراب ہو گئے. ان کی مدت خلافت مراد ہے کہ انہوں نے زیادہ دن تک ان کی خلافت رہے گی. ثم جاء علی رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ فاخذ باراقیہ، انہوں نے بھی اس کی لکڑی کو پکڑا. فانتشتت، چنانچہ وہ ڈول چھلک گیا. وانتضح علیہ منها شیء، اور کچھ چھینٹیں ان کے اوپر اس میں سے پڑ گئی. یعنی سید علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جو فتنے فساد پیدا ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے کچھ چھینٹیں ان کے اوپر پڑ گئی، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ بدنام ہوئے، اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں کہی گئیں. اور شیعوں نے خاص طور سے ان کو بہت زیادہ بدنام کیا، خاص طور سے ان کی آڑ میں، اہل بیت کی آڑ میں لے کر ان کے تعلق سے بہت ساری انہوں نے حدیثیں گڑھی اور بہت ساری باتیں کہیں. تو لیکن حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن الازدی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ جو ہے مجہول الحال ہے. اس بنا پر حدیث کی سند یہ ضعیف ہے. باقی روایت اگلے درس میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.